سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ ملی ڈائجسٹ کے خصوصی شمارے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں مشاہد حسین۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ نظم علامہ اقبال نے لکھی ہے طارق بن زیاد کی دعا کے نام سے اپنی کتاب بال جبریل میں۔ طارق بن زیاد کا شمار ان عظیم فاتحین میں ہوتا ہے جنہوں نے دنیا کا نقشہ ہی بدل ڈالا، اور ان کی شجاعت، ہمت اور بہادری کے کارنامے تاریخ عالم میں سنہرے حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ طارق بن زیاد فاتح اندلس اسپین کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ آپ افریقہ کے رہنے والے اور بربر نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ نے ایک مختصر فوج کے ساتھ بہت بڑی فوج کو شکست دے کر شجاعت و بہادری کا کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ طارق بن زیاد افریقہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر کے نائب تھے۔ یہ خلیفہ بن عبد الملک کا دور حکومت تھا۔ طارق بن زیاد نے اپنی خداداد صلاحیتوں کی وجہ سے کم عمری میں ہی جنگی فنون سیکھ لیے تھے۔ اس زمانے میں شمالی افریقہ میں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اسلامی سلطنت میں امن و امان اور خوشحالی کا دورہ تھا۔ اس کے برعکس یورپ کے ملک اسپین میں راڈرک کی حکومت تھی۔ اس نے ظلم و ستم کی انتہا کر رکھی تھی۔ بادشاہ اور اس کے دربار، امیر، وزیر سب امیرانہ ٹھاٹ باٹ کی زندگی بسر کر رہے تھے، جبکہ غریب عوام غربت کی چکی میں پس رہی تھی۔ راڈرک بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اس کا گورنر جولین مسلمانوں کے ساتھ تعاون پر آمادہ ہو گیا۔ موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ بن عبد الملک سے اسپین فتح کرنے کی اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے پر انہوں نے طارق بن زیاد کو 7,000 جانثاروں کا لشکر دے کر اسپین کی مہم پر روانہ کیا۔ طارق بن زیاد فرض شناس اور بلند ہمت انسان تھے۔ طارق بن زیاد نے افریقہ کے جنوبی ساحل کی طرف پیش قدمی کی اور اندلس اسپین میں ایک پہاڑی کے قریب اترے جو بعد میں جبل طارق، انگریزی میں جبلال ٹرک کے نام سے مشہور ہوا۔ راڈرک 1,00,000 فوج لے کر مسلمانوں سے مقابلے کے لیے بڑھا۔ طارق بن زیاد نے موسیٰ بن نصیر سے مزید مدد کی درخواست کی، جس پر موسیٰ بن نصیر نے 5,000 فوج روانہ کر دیے۔ یوں مسلمانوں کی فوج کل تعداد 12,000 ہو گئی۔ مسلمانوں کی فوج صرف تلواروں اور نیزوں سے لیس تھی، جبکہ اس کے مقابلے پر 1,00,000 کا لشکر تھا جس کے پاس گھوڑے اور اسلحہ تھا۔ اسلامی لشکر جب ساحل پر اتر گیا تو طارق بن زیاد نے ایک انتہائی جرأت مندانہ قدم اٹھایا۔ طارق بن زیاد نے وہ تمام کشتیاں جلانے کا حکم دیا جن کے ذریعے وہ یہاں پہنچے تھے۔ طارق بن زیاد کا اس موقع پر مشہور تاریخی خطاب، جو انہوں نے اپنی فوج کے لیے واپسی کا راستہ بند کرتے ہوئے اپنی کشتیاں جلا کر کیا تھا، یہ خطاب رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا۔ طارق بن زیاد نے اپنے خطاب میں یہ کہا تھا: اے مسلمانوں، خوب سمجھ لو، اب تمہارے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ دشمن تمہارے آگے ہے اور سمندر تمہارے پیچھے۔ اب عزم و ہمت کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ تم اپنی جانوں پر کھیل جاؤ تاکہ کامیابی تمہارے قدم چوم لے۔ تم اس علاقے میں اللہ تعالیٰ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے آئے ہو۔ تم جو عزم کرو گے اللہ تعالیٰ اس میں تمہاری مدد کرے گا اور تمہارا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اگر میں مارا جاؤں تو آپس میں جھگڑا مت کرنا، اور اگر تم دشمن کو پیٹھ دکھاؤ گے تو قتل کر دیے جاؤ گے یا گرفتار ہو کر برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ کی راہ میں آگے بڑھو۔ جب میں حملہ کروں تو تم دشمن پر ٹوٹ پڑو اور اس وقت تک دم نہیں لینا جب تک جزیرہ فتح نہ ہو جائے۔ طارق بن زیاد کے خطبے نے مسلمانوں کے دلوں کو گرما دیا اور ان میں جوش ولولے کی ایک نئی روح پھونک دی۔ دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا۔ بالآخر طارق بن زیاد نے اپنے قلیل لشکر کے ساتھ کثیر لشکر پر غالب آ گئے اور 711 میں اسپین کو طارق بن زیاد نے فتح کے جھنڈے گاڑ دیے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے پیش قدمی جاری رکھی اور اسپین کے کئی اہم شہروں قرطبہ،
مالقا، البیریا اور تدمیر کو فتح کر لیا۔ اندلس اسپین کی تاریخی فتح کے بعد 800 سال تک اندلس پر حکمرانی کرتے رہے۔ اسپین کی فتح نے یورپ کی معاشرتی زندگی پر زبردست اثر ڈالا۔ عیسائیوں نے مسلمانوں سے رواداری اور فراخ دلی سیکھی، اور خاص کر یورپ کے طالب علموں نے اندلس یعنی اسپین کی یونیورسٹیوں سے علم و ہنر، ادب و ثقافت اور سائنسی ایجادات کے بارے میں سیکھا۔ مسلمانوں کے حسن انتظام سے علاقے کے لوگوں کی حالت بہتر ہو گئی۔ وہ مسلمانوں کے زیر سایہ پر امن اور خوشحال زندگی بسر کرنے لگے۔ طارق بن زیاد 595 ہجری میں موسیٰ بن نصیر کے ساتھ دمشق گئے اور وہاں قیام کے دوران اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ 1236 عیسوی میں اندلس اسپین کا شہر قرطبہ مسلمانوں کے ہاتھ سے چھن گیا اور عیسائیوں نے مسجد قرطبہ کو گرجا گھر بنا لیا۔ سقوط قرطبہ کے بعد اسپین میں مسلمانوں کی آخری ریاست بالآخر اسپین مسلمانوں کی عظمت رفتہ کاری مگر اسلامی اسپین کی حکومت کے دردناک زوال کے بے شمار کہانیوں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں۔ سقوط قرطبہ مسلم امہ کی تاریخ میں بدنما داغ ہے جس کا سیاہ دھبا دھونے سے بھی نہیں دھل سکتا۔ ہسپانیہ اندلس مسلمانوں کی اس درخشاں 800 سالہ ماضی کی داستان ہے جسے آج بھی وہ فخر سے بیان کر سکتے ہیں۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب اندلس کے دورے پر گئے تو جامعہ مسجد قرطبہ بھی گئے، وہاں 2 رکعت نفل نماز کی ادائیگی کی۔ انہیں یہاں نماز پڑھنے کی اجازت خصوصی طور پر ملی تھی۔ نماز کی ادائیگی کے بعد یہ تاریخی اشعار ان کی زبان سے جاری ہوئے۔ ہسپانیہ تو خون مسلمانوں کا امی ہے، مانند حرم پاک ہے تو میری نظر میں، پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشاں ہیں، خاموش اذانیں ہیں تیری باد سحر میں۔ ناظرین، کیا آپ جاننا چاہتے ہیں بھارت کا وہ پہلا صحافی جس نے جام شہادت نوش کیا تھا؟ تو آپ جاننا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کر کے ضرور دیکھیں، اور یہاں پر کلک کر کے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں گے۔ ملیں گے کسی اور خصوصی شمارے میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔